والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس کی آواز اور کم کر دیں، بس تھوڑی سی آواز ہو، کان میں جائے اور دل میں اترے، بس یعنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے۔ جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سن کر ایک نوجوان لڑکا مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے کہا بھائی وہ کون سا مسئلہ ہے جو تیرا حل ہو گیا؟ کہنے لگا جی اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں، جو مرضی کریں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 80 سال کے گناہ معاف۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، جو تم نے سمجھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاں یہ بتلایا جائے 80 سال کے گناہ بخشے جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتی ہے۔ کیا مراد ہے؟ کبیرہ گناہ کی بخشش کا طریقہ اور ہے۔ میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میں بالکل آسان سی مثال دوں۔ یہ ہمارے بڑے محسن ہیں نواز بھائی، ان سے میں 1 لاکھ روپیہ قرض لے لیتا ہوں۔ کتنا جی؟ اب قرضہ لے کے میں دبا لیتا ہوں، واپس نہیں کرتا، درود پاک پڑھنے سے قرضہ معاف ہو جائے گا؟ اونچی بولو یار۔ میں 1 مرتبہ کیا 1 کروڑ مرتبہ بھی درود پاک پڑھوں، ان کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ قرضہ واپس کروں گا تو معافی ہے، یا یہ معاف کر دے تو معافی ہے، قرضہ درود پاک پڑھنے سے معاف۔ اگر نواز بھائی کا قرضہ درود پڑھنے سے معاف نہیں ہوتا، ارے نماز تو رب کا قرضہ ہے، یہ کیسے معاف ہو جائے؟ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا نا، اس سے جب کوئی قرض مانگنے آتا، کیا مانگنے آتا تو وہ پہلے پوچھ لے یا نماز پڑھنا میں؟ اگر وہ کہتا جی ہاں نماز پڑھتا ہوں تو اس کو قرضہ دے دیتے، اگر وہ کہتا جی میں نماز نہیں پڑھتا اس کو قرضہ نہیں دیتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت جی آپ نمازی کو قرضہ دے دیتے ہو بے نمازی کو نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو رب کا قرضہ نہیں دیتا اس نے میرا قرضہ کہاں واپس کرنا۔ وڈا قرض سر تے نماز والا، سر لاؤ دل برا واسطہ ہے۔ مجھے یارنا یقین جانو بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے سنیوں پر
اتفاق کی بات ہے آج کی رات یہ 11ویں شریف کی رات ہے، دن 10واں تے رات سنی لنگر غوث پاک کا کھائیں گے، ہر مہینے لنگر غوث پاک کا کھا رہے ہیں، اور پیر وہ پکڑتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ یار کس قدر دکھ والی بات ہے، یا لنگر اس کا کھا رہے ہو جس نے ایک رات نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، متواتر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اور لنگر کھانے والا نماز ہی نہیں پڑھا۔ یار میں کہتا ہوں خدا را غوث پاک کے نمک کا تو خیال کرو یار، لنگر اس کا کھا رہے ہو جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور لنگر کھانے والا ایک نماز نہیں پڑھ رہا۔ یار غوث پاک کا لنگر کھانے والوں، آج میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، اللہ کرے میری یہ بات دلوں پہ چوٹ کر جائے اور رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میرا مشن کیا ہے؟ میرا مشن لوگوں کو بے نمازی نہیں نمازی بنانا ہے، لوگوں کو بے عمل نہیں با عمل بنانا ہے۔ یہ وہ مشن ہے جو نبیوں کا مشن ہے، جو ولیوں کا مشن ہے۔ آج ہم لوگوں کا ذہن کیا بنا رہے ہیں؟ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ اب بندہ کہتا ہے یار اب مجھے دوزخ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوزخ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج ہم نے لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، آج ہم سنی کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مولوی صاحب نے آ کے اذان پڑھی، اب میں چوریاں کروں، ڈکیتیاں کروں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزے رکھوں یا نہ رکھوں، قیامت کے روز رب تعالیٰ نے جنت مجھے پلیٹ میں ڈال کر پیش کرنی ہے، جا آرام سے جنت میں چلا جا۔ یہ آج ذہن ہمارا بن چکا ہوا ہے۔ آؤ غوث پاک کا لنگر کھانے والوں، ایک واقعہ آج دل کے کانوں سے سنو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ یوں سمجھیں کہ مدرسے کی دیواریں چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، تو ایک خنزیر دیوار کو پھلانگ کرنا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ غوث اعظم ہیں اور مستجاب الدعوات بھی ہیں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دعا مانگتے ہیں رب تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ آپ ولیوں کے امام بھی ہیں اور مستجاب الدعوات بھی ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ آپ نے پوچھا کیا دعا کروانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی میرے لیے دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں، یہ جو لباس خنزیر ہے اس سے میں لباس انسانی میں آ جاؤں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو جھکا لیا، مراقبہ کیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھایا
اور پھر فرمانے لگے ٹھیک ہے بھئی میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے یہ شرط قبول ہے تو میں تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر نہیں قبول تو دعا نہیں کرتا۔ کہنے لگے جی وہ شرط کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی۔ کیا رہے گا؟ بے نمازی۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے۔ بے نمازی۔ تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی۔ اگر تجھے منظور ہے تو تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں۔ فرماتا ہے جب خنزیر نے اتنا سنا تو وہ چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ کون حاضر ہوئی؟ اور زارو قطار رو رہی ہے، زارو قرار روتی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جی مجھ سے بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا جرم بتلا نہیں سکتی، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے فرمایا بتلائے گی نہیں تو دعا کیسی ہوگی؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا ذرا دل کے کانوں سے سنو۔ عرض کرنے لگی کہ مجھ سے بدکاری کا عمل سرزد ہوا اور اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، تو میں نے لوگوں سے ندامت اور شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ میری بات کان کھول کے سن لو، گناہ جو ہے نا، گناہ ایک زہر ہے۔ گناہ کر کے جیسے بندہ زہر کھا کے اس کو چین نہیں ملتا، اسی طرح گناہ کر کے بھی بندے کو چین، گناہ کر کے بندے کو چین، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ خدا کے بندو اگر گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا، قبر حشر میں کیسے چین مل جائے گا؟ چین ملتا ہے تو نیکی کر کے ہی ملتا ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ پریشان ہے، اپسیٹ ہے، منہ لٹکایا ہوا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ یہ نیکی ہے۔ گناہ کر کے بندے کو چین، اونچی بولو، چین۔ خدا کے بندو ذرا تھوڑا سا سوچو، اگر دنیا میں چین نہیں ملتا، قبر حشر میں کیسے چین ملے گا؟ حضرت صاحب میرے پاس ایک بندہ انگلینڈ سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ تو ملاقات جب ہوئی تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار وہاں پر لوگوں کے اندر اسلام کے بارے میں کیا تاثرات جا رہے ہیں؟ حضرت جی یہ دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ یار اس نے ایسی کمال بات بتلائی، ایسی کمال بات بتلائی، مجھے کہنے لگا حافظ صاحب
اگر وہاں پر پابندیاں نہ ہو تو آج لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ تو کیا بات کر رہا ہے، آج ہم مسلمان تو عیسائیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو عیسائیوں کے سکول میں داخل کروا کے فخر سے سر اونچا کرتے ہیں، میرا بیٹا عیسائیوں کے سکولوں میں پڑھا ہے، یہودیوں کے سکولوں میں پڑھا ہے۔ تو یہ بات کیا کر رہا ہے؟ مجھے اس نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ کہنے لگا حافظ صاحب ہمارے مسلمان جو عیسائیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ ان کی مادی ترقی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، انہوں نے مادیت میں دنیا کے اندر ترقی کی ہے۔ دور نہ جاؤ، یہ ہماری جیبوں میں جو موبائل ہے اس میں کیا کیا کچھ نہیں ہے، ایک سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہے۔ کہنے لگا ہمارے مسلمان جو ان سے متاثر ہیں ان کی مادی ترقی کی وجہ سے ہیں، لیکن اندر سے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ کہنے لگا ان کو سکون نہیں ہے۔ کہنے لگا حافظہ جتنی دیر وہ 2 بوتل شراب کی نہ پیے اور دیواروں کو ٹکرے نہ مارے ان کو نیند نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے سچا مذہب اسلام ہے، جو نماز پڑھتے ہیں میٹھی نیند سو جاتی ہے۔ یقین جانو بلکہ اس نے ایک اور بات جو بتلائی، کہنے لگا جس طرح آج ہمارے یہاں پاکستان میں مسلمان اپنے بچوں کو عیسائیوں کے سکول میں داخل کروا کے فخر سے سر اونچا کرتے ہیں، کہنے لگا وہاں پر غیر مسلم اپنے بچے کو مسلمانوں کے سکول میں داخل کروا کے سر فخر سے اونچا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کس طرح بھٹک رہے ہو، کس طرح جا رہے ہو؟ ایک میری بات کان کھول کے سن لو، کبھی آپ نے چکی دیکھی ہے جس میں دانے جاتے ہیں تو آٹا بن کے باہر آتے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے چکی، اوپر سے کنک کے گندم کے دانے ڈال رہے ہیں اور سائیڈوں سے آٹا نکلتا جا رہا ہے۔ جو دانہ چکی کے اندر جاتا ہے پستا جاتا ہے، لیکن اسی چکی کے اندر ایک لوہے کی کلی بھی ہوتی ہے اور اس کلی پر ساری چکی کا دار مدار ہے۔ کلی نہ ہو تو چکی چل نہیں سکتی۔ جو دانہ کلی کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ بچا رہتا ہے، اور جو کلی سے جتنا دور ہٹتا ہے اتنا زیادہ پستا جاتا ہے، پستا جاتا ہے، پستا جاتا ہے۔ ارے یاد رکھو جس طرح کلی پر ساری چکی کا دار مدار ہے اسی طرح میرے آقا پر ساری کائنات کا دار مدار ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بھائی یہ مہینہ ہی معراج شریف کا ہے۔ حضرت صاحب آج کل سردی ہے، کیا ہے؟ سردی۔ آپ بستر میں سو رہے ہیں، گرم بستر ہے، باہر سے دروازہ کھٹکتا ہے، آپ بستر سے نکل کر دروازہ کھول کے واپس آتے ہیں تو بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پھر سنو، بستر میں آپ سو رہے ہیں، بستر گرم ہے،
دروازہ کھٹکھٹتا ہے، آپ اٹھ کر دروازہ کھولنے جاتے ہو، واپس آتے ہو بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مکانوں سے واپس ہو کر آئے ہیں، بستر بھی گرم ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے، اور کنڈی بھی ایسے کی ویسے ہل رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ ہمارے بدن کے اندر جو حرکت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اگر روح نکل جائے تو بدن جہاں ہے وہیں رک جائے گا۔ سرکار ساری کائنات کی روح ہیں، جب روح نکل گئی جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی، اور سرکار واپس آ گئے، ارے بدن نے وہیں سے حرکت شروع کر دی۔ تو یاد رکھو، جس طرح کلی پر ساری چکی کا دارمدار ہے، اسی طرح میرے آقا پر ساری کائنات کا دارمدار ہے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، ارے وہ پسنے سے بچ جاتا ہے، اور جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دور ہٹتا جائے گا، ارے پستا جائے گا، پستا جائے گا، پستا جائے گا۔ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں، میری بیوی اچھی نہیں، میری اولاد اچھی نہیں، میرے پڑوسی اچھے نہیں، حکمران اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن میرا عقیدہ کیا ہے؟ جس کو رب سکون دینا چاہے، پوری دنیا بھی بے سکون کرنا چاہے تو بے سکون نہیں کر سکتی، اور جس کو رب سکون نہ دینا چاہے، ارے ساری دنیا بھی اس کے قدموں میں آ جائے، اس کو چین نہیں آ سکتا۔ ارے چین چاہتے ہو، آؤ میرے آقا کے دامن سے لپٹ جاؤ، ارے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا بریف کر دوں، اس دنیا کے اندر جو روشنی پائی جاتی ہے یہ سورج کی وجہ سے ہے۔ کسی وجہ سے ہے؟ چاند میں، ستاروں میں روشنی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں، ان میں روشنی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سورج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اس کی شعائیں چاند پر پڑتی ہیں، وہ ہمیں چمکتا نظر آتا ہے، ستاروں پر پڑتی ہیں، وہ ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں۔ اس پوری دنیا کے اندر روشنی ہے تو کس کی ہے؟ اونچی بولو ذرا، ایک مرتبہ پھر اونچی بولو۔ تو سورج کو عربی میں سراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی سراج ہی فرمایا ہے۔ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سورج کو بھی سراج کہا اور اپنے محبوب کو بھی سراج فرمایا، لیکن سورج کو سراجم و حاجہ کہا ہے۔ سورج میں روشنی تو ہے لیکن نقص بھی ہے، یہ جلانے کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ گرمیوں میں لو لگ جائے بندہ بیمار ہو جاتا ہے،
سورج کی روشنی تپ لگ جائے بیمار ہو جاتا ہے، اس میں یہ نقص پایا جاتا ہے۔ اور سرکار کی ذات وہ ہستی ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ادھر نقص کا گمان، یہاں جلانا نہیں ہے، یہاں سراج کہا ہے تو سراج منیرہ فرمایا ہے۔ تو یاد رکھو جتنے بھی نبیوں کے اندر روشنی ہے سب میرے آقا کی وجہ سے ہے۔ اور صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں جتنی بھی روشنی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ غوث پاک میں بھی جو روشنی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ اونچی بولو یار، اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چمک تو اس سے پاتے ہیں، اونچی بولو، چمک تو اس سے پاتے ہیں۔ آگے دعا کیا مانگتے ہیں؟ میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ہائے 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 یار، یہ اولیاء کاملین وہ ہستیاں ہیں جن کے دل اس قدر صاف تھے، میرے آقا کی جب نظر کرم ہوئی ہے اور ان کا دل اتنا روشن ہو گیا، یہ آگے دوسروں کو چمکانے والے بھی بن گئے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی یار، ایک مرد کلندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرد کلندر نے 90 لاکھ غیر مسلموں کے دلوں کو روشن کر کے دکھا دیا ہے۔ تو ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے یہ ایسے نہیں، ہمیں یہ بار بار پر تلقین کی گئی کہ ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کے مجھ سے دعا مانگو تو یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یا اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین، راستہ ان کا جن پر تیرا، تو یہ ہے انعام یافتہ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ غوث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کے نقش قدم کیوں نہیں چل رہا؟ مجھے خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے اس بات پر، یہ پتہ نہیں میری باتیں آپ کو کڑوی لگنی ہو لیکن یہ دل کا درد ہے۔ ہاں میں اتنی آپ کو اجازت دیتا ہوں، میری بات غلط ہو میری جھولی میں ڈال دو، کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو۔ اگر گال سچی ہے خدا را، پھر آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینے شریف کی طرف کر کے اٹھو۔ اب سنو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا، یہ بڑے جلالی نبی ہیں، بڑے جلالی۔ آپ کی بارگاہ میں عورت حاضر ہوتی ہے، زارو قطار ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی مجھ سے بدکاری کا عمل ہوا اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا، میں نے بدنامی سے بچنے کے لیے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ ایک تو زنا کا عمل اور دوسرا ناحق بچے کو قتل کر دیا۔ آپ کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمایا نکل جا یہاں سے، میری آنکھوں سے دور ہو جا، اتنا بڑا جرم کر کے آ گئی ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ عورت روتی ہوئی چلی گئی۔ اور جب کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے نا تو پھر بندے کے چہرے پر اس پریشانی کے یا جلال کے اثرات ضرور باقی رہتے ہیں۔ آپ اسی طرح کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، رب تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ
آج تیرے چہرے پر جلال بڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج تیرے چہرے پر غصے کے اثرات ہیں، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے کے یا اللہ، آج ایک عورت میرے پاس آئی تھی، بہت بڑا جرم کر کے آئی۔ پوچھا کیا جرم؟ ایک تو بدکاری اور دوسرا ناحق بچے کو قتل کر دیا۔ اے میرے سنی بھائیوں، ذرا کان کھول کے سننا، آگے جو گفتگو ہونے لگی ہے۔ رب تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ، کیا تیرے نزدیک اس عورت سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ عرض کرنے کا یا اللہ، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی، ایک بدکاری اور دوسرا ناحق بچے کو قتل کر دیا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو نمازوں کا تحفہ دوں گا، اور جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے گا میرے نزدیک اس عورت سے بھی بڑا مجرم ہوگا۔ نمازوں کو ضائع کر دینے والوں، نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والوں، خدا را یہ معراج شریف کا مہینہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو سنتے ہو، خدا را وہاں یہ پہلو بھی دیکھو کہ معراج شریف کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، ایک فرشتہ بڑا وزنی پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے۔ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور جب اٹھا کر واپس لاتا ہے تو اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنے پتھر سے